اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. دین سیریز میں انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے دین کی اہمیت کیا ہے اور دین جن کے پاس آ جاتا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں. مقصد بیعت کے اوپر لاسٹ پروگرام ہوا تھا. لاسٹ جو عنوان تھا مقصد بیعت. مقصد بیعت دو ہے, یاد حق, حالت دوام, یافت حق. تو لاسٹ پروگرام یاد حق میں ہوا تھا. یافت حق دوسرا مقصد بیعت کیا ہے؟ یافت حق. مقصد بیعت کیا ہے؟ مقصد حیات ہے, زندگی کا مقصد. زندگی کا مقصد حاصل کرنا ہے. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بتایا زندگی کا, انسان کی زندگی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو, جنات کو, انسانت کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب وہ جو مقصد ہے وہ مقصد کیسے حاصل ہو؟ اب خالی عبادت کریں گے تو پھر شادی کب کریں گے؟ خالی عبادت کریں گے تو نوکری کب کریں گے؟ خالی عبادت کریں گے تو حقوق العباد کب ادا ہوں گے؟ بہت ساری چیزیں, دنیا کے معاملات ہیں, ساری چیزیں. تو یہ سارے کرتے ہوئے بھی مقصد حیات کو بندہ پورا کر سکتا ہے. تو مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مقصد بیعت کو سمجھنا چاہیے. تو مقصد بیعت کیا ہے؟ دو ہے, یاد حق, علی الدوام, یافت حق. تو یاد حق ہم نے سمجھا. اب یافت کیسا ہوگی؟ جس کو یاد کر رہے ہیں اس کی یافت کیسا؟ یافت یعنی پانا. اس کو کس کی یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کی یاد کر رہے ہیں. اللہ کو کیسا پائیں گے؟ یافت کیسا ہوگی؟ علم و عرفان سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ علم و عرفان. علم و عرفان کہاں ملے گا؟ صحبت شیخ سے ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی صحبت سے علم و عرفان ملے گا. اب علم دین کی دیکھیں, علم دین میں دو چیزیں اہم ہیں, دو چیزیں ویری امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال. دو چیزیں, ایک ایمان ہے اور دوسری کیا ہے؟ اعمال ہے. اب اعمال میں پہلے اعمال کو سمجھتے ہیں. انسان پہ جو چیز کا عمل فرض ہو گیا ہے اس کے بارے میں جاننا اس پہ فرض ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر کسی پہ نماز فرض ہو گئی, اب جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کے تعلق, نماز کیا ہے؟ عمل ہے. ایمان الگ ہے, عمل الگ ہے. نماز ایمان نہیں ہے, نماز کیا ہے؟ عمل ہے. ایمان کی دلیل ہے, ایمان کا اظہار ہے, ایمان کی گواہی ہے. ایمان کی گواہی نماز ہے, ایمان کی دلیل نماز ہے, ایمان کا اظہار نماز ہے. مگر ایمان الگ ہے, عمل الگ ہے. اب نماز جس پہ فرض ہو گئی ہے اس نماز کے بارے میں جاننا یعنی عمل ہے. یہ عمل کے بارے میں جاننا, نماز فرض ہونے کے بعد یہ عمل کے بارے میں جاننا, یہ علم حاصل کرنا فرض ہے اس کے. جس پہ روزہ فرض ہے تو روزے کے بارے میں کا علم جاننا وہ فرض ہو گیا اس کے اوپر. اب کسی پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے. اب جس کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے, اب زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے اس کے لیے. حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر, اب حج فرض ہی نہیں ہے تو حج کے بارے میں علم حاصل کرنا اس پہ فرض نہیں ہے. حج فرض نہیں ہے تو کہیں کو حاصل کرے گا اس کے پہ. مگر ایمان ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, ایمان کا علم حاصل کرنا. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے مسائل کو دین سمجھ رہے ہیں. نماز کے مسائل, دین میں دو چیزیں ہیں, دین میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. اب ہم عمل کو لے کے دین سمجھ, عمل کو دین سمجھ لیے ہم. سب سے بڑی غلط فہمی تو عمل کو دین سمجھنا, یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے, اور عمل ہی دین سمجھ رہے ہیں. ایمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ عمل میں ایمان دکھنا مومن کی نشانی ہے. عمل کے لیے
ایمان دکھانے کے لیے. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ ایمان عمل میں نظر آنا. ایمان ہی نہیں ہے تو عمل میں کہاں سے نظر آتا؟ ایمان تو ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہم ایمان کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایمان تو ہمیں ایمان پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے. اور ایمان ویری امپورٹنٹ ہے. خبر کے 3 سوال ایمانی ہیں. وہاں تو عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, عمل کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, شادی بیاہ کے مسائل, جائزات کے مسائل, عمل کے مسائل سمجھ کے ہم دین حاصل کر لے سمجھ رہے ہیں. عمل کے مسائل کو دین سمجھ رہے ہیں. دین میں 2 چیزیں اہم ہیں, ایمان اور عمل. اور عمل کیسا ہونا ہے؟ ایمان کے ساتھ ہونا ہے. ہم خالی عمل کو لے لیں گے دین سمجھ رہے ہیں. شیطان نے بڑا دھوکہ دے دیا ہمارے. ہم ایمان کو سمجھ ہی نہیں رہے. ایمان کیا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عمل میں ایمان نظر آنا چاہیے. مومن کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے, عمل میں ایمان نظر آنا چاہیے. وہ عمل میں ایمان کیسا نظر آئے گا؟ ایمان پتا ہو تو نظر آئے گا نا. ایمان پتا ہی نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئے گا؟ ایمان پتا ہی نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئے گا؟ تو مقصد بیعت کیا ہے؟ 2 ہے, یاد حق, اللہ دوام, یافت حق. اب یافت حق کیسا ہوگا؟ علم سے ہوگا. اب جس کے پاس ایمان آ گیا, جس کے پاس عمل ہے, اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان اور عمل ملا کے دین ہے. ایمان اور عمل دین ہے. ان دونوں کو ملائے تو دین ہے. ان دونوں کو علیحدہ کر لیں تو وہ لکم دینکم ولیہ دین میں آ گیا. ایک نفس کا دین ہے, ایک اللہ کا دین ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو دین اللہ کا لے, نفس کا نہ لے. ایک نفس کا دین ہے. نفس کا دین کیا ہے؟ اپنی مرضی سے بنا لیا. وہ اہل کتاب بنا لیے تھے, انہوں نے کتاب کو بھی بدل دیا, دین کو بھی بدل دیا, احکامات کو بھی بدل دیا. ایک نفس کا دین ہے, ایک رب کا دین ہے. ہم دین کس سے لینا ہے؟ رب تعالیٰ سے لینا ہے, نفس سے نہیں لینا. نفس کا دین کیا ہے؟ عمل کو دین بنا دیا. رب تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ ایمان اور عمل دین ہے. ایمان اور عمل دین ہے. اب وہ دین اگر جس کے اندر آ جائے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے سمجھنے کے لیے ایگزامپل, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے وائف ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یمن میں رہتے تھے. آپ جو ہے نا اہل کتاب, آپ کو جو ہے نا اپنی کتابوں کا علم تھا. آپ کو پتا ہے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے کہاں پر آئیں گے؟ مکہ مکرمہ میں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے مکہ ہجرت کرے یمن سے. اور مکہ میں رہنے کے لیے کیا تھا؟ مکہ میں صرف یا تو قریش رہ سکتے یا تو قریش کے غلام رہ سکتے. قریش جو قبیلہ ہے ان کے غلام, یا کوئی قبیلے میں, قریش کے قبیلے میں اگر کوئی کسی کی ذمہ داری لے لے تو وہ ذمہ داری والے رہ سکتا. تو آپ کس کو کانٹیکٹ کریں؟ آپ کے ایک دوست تھے وہاں پر, ان کو کانٹیکٹ کریں کہ میں مکہ مکرمہ شفٹ ہونا چاہ رہا ہوں. تو وہ دوست کون تھے؟ ابو جہل کے چاچا. وہ ٹھیک تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے. تو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ. اب جو مکہ شفٹ ہو گئے تو آپ کے جو دوست تھے ان کے پاس ایک باندی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے دوست کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. اب باندی کو آزاد کر کے نکاح کر دیا. اب ان سے جو بیٹے ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ. اب کیونکہ وہاں مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں, قریش کے رہنے والے بھی نہیں ہیں, کس کی ذمہ داری پہ ہے؟ ابو جہل کے چاچا کی ذمہ داری. ان کا انتقال ہو گیا. اب کس کی ذمہ داری پہ آ گئے؟ ابو جہل کی ذمہ داری پہ. اب ابو جہل کی ذمہ داری پہ آئے, یعنی اب ابو جہل ان کے ساتھ جو چاہے کرے, کوئی کچھ نہیں بول سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرے تو سب سے پہلے ایمان لانے میں آپ کا بھی نام ہے, اولین میں آپ کا نام ہے. آپ لوگ پورے گھر والے ایمان لا لیے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایمان لا لیے, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لا لیے. ابو جہل, اب دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں دیندار ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے کو دین کا علم ہے. جس کے پاس دین کا علم ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی دیکھیں, صحابہ کرام کی کیفیت. ہمارے پاس دین کا علم کیا ہے؟ عمل کے مسائل کو رکھ کے ہم دین سمجھ رہے ہیں, اور یہ دین ہے سمجھ رہے ہیں ہم, یہ دین سمجھ رہے ہیں. نماز کے مسائل کو, روزے کے مسائل کو, زکوٰۃ کے مسائل کو, یہ مسائل کو رکھ کے دین سمجھ رہے ہیں. یہ ضروری ہے مگر یہ دین نہیں ہے. ایمان اور عمل دونوں دین ہے. ایمان کے ساتھ عمل دین ہے. اور عمل میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں جو فرض ہے اس کو حاصل کرنا فرض ہے. اگر جو چیز بندے کو, ویسے کسی کی شادی ہی نہیں ہوئی, اب شادی بیاہ کے مسئلے معلوم کرنا اس کو ضروری, ہاں شادی ہونے سے پہلے وہ معلوم کر لینا چاہیے اس کو.
کسی کے پاس جائیداد ہی نہیں ہے، اس کو جائیداد کے وراثت کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے نا، نہ اس کی بیوی ہے نہ کچھ ہے، اب اس کو حیض و نفاس کے مسئلے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ معلوم کر لے تو اس کے لیے اجر کی بات ہے، مگر اس پہ فرض نہیں ہے۔ مگر ایمان ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، ہر حالت پہ فرض ہے، عاقل اور بالغ پہ فرض ہے۔ اب جس کے پاس دین آ گیا، ہمارے پاس دین ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، اور جو صحابہ کرام کے پاس دین تھا ایمان کے ساتھ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق تو زمین آسمان کا ہے، مگر کیفیت ہے کہ ہمارے عمل دیکھیں کیسے ہے، ایمان کیسا اظہار ہو رہا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ کیا فرمائے، ایمان عمل سے اظہار ہونا، نظر آنا عمل کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایمان ہے ان کے عمل سے نظر آ رہا، اور ہمارے عمل سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ نفاق نظر آتا۔ ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ بے دینی نظر آتی۔ ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ ہمارے نظر سے جو ہے نا ریاکاری نظر آتی۔ ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ خود نمائی نظر آتی۔ ہمارے عمل سے ساری برائی، ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں برائیاں نظر آتی، خود نمائی، ریاکاری، میں نظر آتی ہمارے عمل میں۔ اور صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھا تو ایمان نظر آتا۔ تو یہ فرق ہے ہمارا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو اپنے ذہن سے بنا لیا ہے، اپنے نفس سے بنا لیا ہے، اپنی سوچ سے بنا لیا ہے۔ عمل کو دین سمجھ رہے ہیں ہم، صرف عمل دین نہیں ہے۔ ایمان اور عمل دونوں دین ہے، دونوں دین ہے۔ ایمان ہے، عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی دین مکمل نہیں ہوا۔ خالی عمل کر رہا، ایمان نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہوا۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ نے بھیجا ہے، دین جو اللہ کے رب، اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، جو رب تعالیٰ سے لینا ہے، وہ دین کیا ہے؟ وہ دین ایمان ہے اور عمل ہے۔ اور وہ دیکھنا ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ ابو جہل کے چاچا کی باندھی تھی، تو اب اس کی باندھی ہو گئی انتقال کے بعد، اب وہ تکلیفیں دے رہا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیفیں دے رہا ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیفیں دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ بس یہ جو دین لے کے آئے ہو نا، وہ دین سے ہٹ جاؤ۔ اتنی تکلیفیں دے رہا ہے، خالی دین کو چھوڑو بول رہا۔ ہم کیا کرتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو دین چھوڑنے کے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم جو تھوڑے بہت عمل کر کے دیندار سمجھ رہے ہیں ہم اس کو، اور اس عمل میں ایمان نہیں ہمارے، ایمان تو کوسوں دور ہے، اور ایک دو عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں دیندار ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے۔ یا جان کے اوپر بات آ گئی، تکلیفیں دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، مصیبتیں ڈال رہا ہے، تنگ کر کے رکھ دیا، مگر کیا بول رہا ہے؟ یہ جو دین لائے وہ چھوڑ دو، مگر آپ کہہ رہے ہیں دین نہیں چھوڑیں گے، یہ دین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کیا کیا اس نے؟ تکلیفیں دیتے دیتے انتہا ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کو پیروں کو اونٹوں سے باندھ دیا، دونوں، ایک ہاتھ کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا، ایک ہاتھ کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا، ایک پیر کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا، ایک پیر کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا۔ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے شوہر کو تمہارے سام میں اونٹوں کو دوڑاؤں گا تو کیا ہوگا؟ سوچے آپ، ایک ہاتھ ایک اونٹ کو باندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ ایک اونٹ کو باندھا ہوا ہے، ایک پیر ایک اونٹ کو باندھا ہوا ہے، اگر جب اونٹ مختلف سمت میں دوڑیں گے تو جسم تو علیحدہ ہو جائے گا۔ اور شوہر کا یہ حال ہے، اور بیوی کو جو ہے نا یہ حال میں شوہر کو دکھا کے بول رہا ہے اپنے دین سے پھر جاؤ۔ تو کیا لایا تھا انہوں نے وہ دین ان کے پاس کیا تھا ہوگا جو وہ چھوڑتے نہیں تھے کسی بھی حالت پہ؟ اور ہم جو دین لے کے آئے وہ دین کیا ہوگا؟ ہمارا دین کیا ہے جو ہر چیز پہ ہم دین کو چھوڑ دیتے؟ ہم چھوٹی سے چھوٹی دین کو قربان کر دیتے، وہ بڑی سی بڑی چیز قربان کر دیتے تھے، مگر دین نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ کون سا دین تھا؟ ان کا دین کیا تھا؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ان کا دین یہ تھا، جان جاتی ہے جائے، شوہر جاتا ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، دین نہ جائے۔ ان کا دین یہ تھا۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری جان نہ جائے، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہمارا مال نہ جائے، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری خواہشیں نہ جائے، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری دنیا نہ جائے، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہمارا وقت ہمارے پاس رہے، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری اولاد ہمارے پاس رہے۔ مطلب ہر چیز میں ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو بچا لیتے ہیں۔ ہمارا دین جاتا ہے جائے، نوکری رہے، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہمارا کام چلتا رہے، ہمارا دین جاتا ہے جائے، ہماری دکان چلتی رہے، ہمارا دین جاتا جائے، ہماری وہ دوستی برقرار رہے جن سے ہم دوستیاں کر کے رکھیں گے۔ ہم ہر چیز میں دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ بولا ہم کتنی آگے نکلے ہوئے،
یعنی صحابہ کرام دین میں کامل ہے، ہم جو ہے نا ہم بے دینی میں کامل ہیں. اللہ حفاظت کرے. وہ دینداری میں کامل ہے، ہم بے دینی میں کامل ہیں. ہمارے حال یہ ہے، صحابہ کرام کا حال یہ ہے. شوہر کی حالت یہ ہے اور کہہ رہے دین سے واپس آ جاؤ، بس دین سے ایک بار واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کرنا ہے، خالی دین سے واپس آ جاؤ، شوہر کی حفاظت ہو جائے گی. انہوں نے کہا جو کرتا ہے کر، ہم نہیں پھرنے والے دین سے. بڑا غصہ آیا اس کو، اس نے خنجر نکال کر آپ کی ناف کے نیچے مار کر آپ کو شہید کر دیا. اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی شہیدہ کا آپ کو لقب ملا. کیا کیا آپ نے؟ دین کے خاطر اپنی جان کو. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں مانے، ان کو بولا تم اپنے دین سے واپس آ جاؤ ورنہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. انہیں جو کرتا کر لے، ہم نے دین کو جو ہے نا لے لیا، اب یہ نہیں دیں گے. کیا امپورٹنٹ تھا ان کے پاس دین؟ کچھ تھا ہوگا نا، اس کی اہمیت اتنی، انہوں نے جانا تھا انہوں نے دین کو. دیکھو انسان کو جب کسی چیز کی اہمیت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ جان سے بڑھ کے اس کو جو ہے نا حفاظت کرتا. تو ان کے اندر جو جان سے بڑھ کے حفاظت تھی، وہ دین کیا تھا؟ وہ ایمان کے ساتھ عمل تھا. اب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں ایمان نظر آ رہا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل میں ایمان نظر آ رہا ہے. ہمارے عمل میں کیا نظر آئے گا؟ ہمارے عمل میں ریاکاری نظر آئے گی، ہمارے عمل میں انا نظر آئے گی، ہمارے عمل میں خود نمائی نظر آئے گی، ہمارے عمل میں میں نظر آئے گا، ہمارے عمل میں کفر شرک نفاق نظر آئے گا، ہمارے عمل میں یہ بیماری نظر آئے گی. اور صحابہ کے عمل میں کامل ایمان نظر آ رہا ہے. یاسر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کم سین ہے، ایمان لائے ہوئے صحابی ہے. آپ نے کفر کلمہ پڑھ لیا جان بچانے کی چکر، کفر کلمہ پڑھ لیا، وہ ابو جہل چلا گیا. اب رونے لگے زارو خدا. رونا کس بات پر ہے؟ والدہ کے انتقال پہ نہیں رو رہے، والد کے شہید ہونے پہ نہیں رو رہے، میں کفر کلمہ کہہ دیا بول کے رو رہے. کیا تکلیف ہے دیکھو اس بات کی کہ میرے سے نہ وہ جان بچانے کے لیے کہہ دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے جو کلمہ کہا جاتا ہے اور دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہ کفر کلمہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی کے لیے وحی نازل فرما دی. تو زبان سے کہہ دیا آپ نے جان بچانے کے لیے، مگر دل میں ایمان تھا تو وہ کفر کلمہ نہیں ہوتا. تو بات کیا، ان کو فکر کس بات کی تھی کہ میں نے یہ بات کہہ دی. حالانکہ والدہ شہید ہو گئی، والد شہید ہو گیا، ہمارا تھوڑا نقصان ہو گیا تو ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے. گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، عورتیں پردے سے بے پردہ ہو جاتی. یہاں پر والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، والدہ شہید ہو گئی. یہاں پر کس کے لیے؟ دین کے لیے. مگر فکر کس کی ہے؟ گھبراہٹ کس کی ہے کہ میرے منہ سے یہ کام نہیں ہو گیا، میرے منہ سے کوئی دین کے خلاف تو نہیں ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ صحابہ کا عمل ہے جس میں ایمان نظر آ رہا ہے. تو بات کیا ہے، دین میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمل کو ایمان سمجھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا جو فرض ہے، وہ فرض کیا ہے؟ ایمان کا حاصل کرنا فرض ہے. عمل کو حاصل کرنا ہے، جو عمل آپ پہ فرض ہے وہ عمل کا حاصل کرنا ہے. نماز فرض ہے، نماز کا حاصل کرنا. روزہ فرض ہے، روزہ کا حاصل. شادی ہو گئی، میاں بیوی کے حقوق آپ پہ فرض ہو گئے. یہ جو آپ کے اوپر عمل فرض ہے، وہ عمل جو فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے. مگر ایمان ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا ہے. ایمان کیسا آئے گا؟ ایمان کا علم کیا ہے؟ ایمان کا عمل کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل کیسا کرنا ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جو پہلا کلمہ ہے وہ کلمہ ایمانی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تفسیر نعیمی میں مثال لیتے ہیں، یہ کائنات جو ہے نا پورا عالم جو ہے نا ایک جلسے کی طرح ہے. تفسیر نعیمی میں ایک مثال آتی ہے، پورا جلسہ ہے. جلسہ کیسا ہے؟ آسمان شامیانہ ہے، زمین کیا ہے؟ فرش ہے، اور جلسے میں جو شامل ہونے والے تمام مخلوقات ہیں، اور خصوصی جو ہے نا سننے والے کون ہیں؟ انسان اور جنات. خصوصی جن کے ساتھ مخاطب پورے شامل ہیں،
مگر خصوصی مخاطب کس کو ہو رہا ہے؟ انسان اور جنات کے لیے خصوصی مخاطب ہو رہا ہے. اور جو تقریر کرنے والے کون ہیں؟ جو شروع میں تقریر کرنے والے تمام انبیاء علیہ السلام. اور وہ تقریر کیا کر رہے ہیں؟ وہ تقریر کیا کر رہے ہیں کہ جو صدر محفل ہے ان کے بارے میں ان کی تقریر ہو رہی ہے. تمام انبیاء کس کی تقریر کر رہے ہیں؟ صدر محفل کی تقریر ہو رہی ہے. مثال کیا رہی؟ تفسیر نہیں ہے. مثال کیا رہی؟ یہ عالم کیا ہے؟ یہ عالم جلسہ ہے. اس کا شامیانہ فرش ہے. اس کا شامیانہ کیا ہے؟ آسمان ہے، عرش ہے. اور اس کا فرش کیا ہے؟ اس کا زمین ہے. جلسے میں کون ہے؟ تمام کائنات، تمام مخلوقات شامل ہے اس میں. خصوصی خطاب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جنات اور انسان کے لیے ہو رہا ہے. شروع کے جو مقررین ہے، جو تقریر فرما رہے ہیں، جو خطاب فرما رہے ہیں، شروع کے خطاب فرمانے والے تمام انبیاء ہیں. اور کس کا خطاب کر رہے ہیں؟ سردار الانبیاء کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک نبی آنے والے، ایک نبی آنے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہوں گے. ایک نبی آنے والے جن کا نام احمد ہوگا. ایک نبی آنے والے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. ایک نبی آنے والے جو تمام کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں. بس یہ تقریر ہو رہی ہے. ایک نبی آنے والے، ایک نبی آنے والے. ہر نبی آ رہے ہیں، مقرر آ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. اور تقریر میں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہے ہیں. پھر جب صدر محفل آ گئے خطاب کرنے کے لیے، جب خطاب ہو گیا تو جلسہ ختم ہو گیا. اب کوئی مقرر نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. جلسہ ختم ہو گیا. دین مکمل ہو گیا. جب صدر محفل آ گئے، جب صدر محفل نے خطاب کر دی تو اللہ کا منشا پورا ہو گیا. اللہ کا دین مکمل ہو گیا. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی مقرر کی ضرورت نہیں ہے. اب کون کام کریں گے؟ اس کام کو نبی کے غلام کام کریں گے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کام کریں گے. مگر جو کام ہونا تھا، جو محفل ہونی تھی، جو تقریر ہونی تھی، وہ مکمل ہو گئی. اور وہ کون مکمل کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی مکمل کرے؟ کیسی گواہی دی؟ سب لوگوں نے سن کے گواہی دی. تمام انبیاء نے سن کے گواہی دی. اور جو صدر محفل تھے دیکھ کے گواہی دی. سب نے کہا جنت ہے، اس میں نہریں ہیں. سن سن کے بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کے گواہی دی کہ جنت ایسی ہوتی ہے. سب نے کہا دوزخ ہوتی ہے، اس میں آگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. سب نے سن کے گواہی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھ کے گواہی دی. سب نے کہا اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے. سن سن کے گواہی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کو دیکھ کے گواہی دی کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی الہ ہے. تو گواہی دیکھ کے دینے پہ مکمل ہو گئی. اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبی کی امت، وہ گواہی جو نبی کے رسول اللہ نے دیکھ کے دی ہے، وہ گواہی کو دیکھ کر ہم بھی دینا، وہ ایمان ہے. وہ گواہی ہم بھی دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی معراج عطا فرمائی. الصلاۃ المعراج المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہم غلاموں کے لیے بھی کیا؟ یہ نماز مومنین کی معراج ہے. نماز مومنین کی معراج ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو. الصلاۃ المعراج المؤمنین، گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. معراج ہے، معراج ہے. اب وہ کیسا ہوگا؟ ایمان کے ساتھ عمل ہوگا. ایک اور واقعہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا لیے. مگر کفار مشرکین ستا رہے. اب لوگ ایمان کے لیے ستائیں گے آپ کو. اب کون ہے بھائی کفار مشرکین ہمارے پیچھے؟ ہمارے پیچھے جو سب سے بڑا کافر ہے، جو مشرک ہے، جو ہمارے پیچھے لگے ہوا ہے، وہ ہمارا نفس ہے. وہ کفار مشرکین تھے. جو ہمارا کیا ہے؟ جو ہمارا نفس ہے. سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا منافق ہمارا نفس ہے. وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. جب دشمن پیچھے لگ گئے تو انہوں نے کیا کی؟ ہجرت کی. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کرے. کہاں ہجرت کرے؟ حبشہ گئے. مدینہ منورہ سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہجرت کرے, حبشہ گئے. تو کیا بات ہے, اپنے دین کو بچانے کے لیے جب دشمن تنگ کر رہے ہیں ان سے ہجرت کرنا, ہمارے دین کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں ان سے ہجرت کرنا. ہجرت کر کے جب پہنچے تو یہاں پر وہاں پر ہی پہنچ گئے لوگ. پورا واقعہ نہیں سمجھنے کے لیے دین, ہمارے لیے دین کیا ہے, ہم دین دنیا بچانے کے لیے دین سے ہجرت کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, دنیا بچانے کے لیے دین سے ہجرت کرتے ہیں. اور صحابہ اکرام کے پاس دین اتنا امپورٹنٹ ہے, دین بچانے کے لیے وہ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کے حبشہ چلے گئے. شہر مکہ چھوڑ دیے جہاں پر کعبہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہے, کعبہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دین کو بچانے کے لیے تم ہجرت کرو. تم کعبے سے دور ہوگے مگر دل تمہارا کعبے کے ساتھ ہوگا, تم مجھ سے دور ہوں گے مگر تمہارا دل میرے ساتھ ہوگا. تم ہجرت کرو. مگر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دنیا بچانے کے لیے دین سے ہجرت کر رہے ہیں. تو ہجرت کیا کرنی ہے, جہاں دشمن ہو اب ہجرت کرنا. اب کیسا, شیطان سے ہجرت کرنا, نفس سے دور بھاگنا, نفس سے امارہ سے ہجرت کرنا. ہجرت کر کے جائیں گے کہاں, ہم کون سی حبشہ میں جائیں گے. ہمارے لیے کون ہے نجاشی, نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا. اب ہمارے لیے کہاں ہے حبشہ, ہم کون سی حبشہ میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی ایک حبشہ رکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے, وہاں پر کیا تھا, نجاشی بادشاہ تھا. اور یہ جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمارے لیے, وہ ایسی جگہ ہے, اور وہاں کا بادشاہ کیا ہے, تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ ہجرت کیا ہے, وہ حبشہ ہجرت کیا ہے, وہ دین ہے, وہ لا الہ الا اللہ کی ہجرت ہے. وہ لا الہ الا اللہ کے شہر میں آ جانا, وہ حبشہ شہر ہے سمجھنے کے لیے. اور وہ بادشاہ, یہ جو لا الہ الا اللہ کے شہر کا بادشاہ کون ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ ہے وہاں پر. تو وہاں پر جائیں گے تو یہ نفس سے محفوظ ہو جائیں گے, یہ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے, یہ دنیا سے محفوظ ہو جائیں گے. اگر یہ وہاں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مار کے بھگائیں گے وہاں سے. حبشہ میں گئے لوگ, کافر و مشرکین کے نا ہمارے شہر سے بھاگ کے آ گئے لوگ, جا کے شکایتیں لگائے, بڑے بڑے تحفے لے کے گئے نجاشی کے پاس کہ بھائی ان کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا امام بنایا, اپنا امیر بنایا. آپ نے جو نا نجاشی سے بات کی, نجاشی کو بتایا کہ ہم کیسے تھے پہلے, ہم جو ہے نا ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے, ہم جو ہے نا بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم جو ہے نا مشرک میں مبتلا تھے, ہم اپنی ماؤں کو بیچ دیتے تھے, ہم اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. ایمان بھی بتا رہے, عمل بھی بتا رہے. کیا بتا رہے, ایمان بھی بتا رہے, عمل بھی. ہمارے اخلاق ایسے تھے کہ ہم اونٹ کو جو ہے نا چلتے ہوئے اونٹ کی اس کی ٹانگ کاٹ لیتے تھے. جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا تھا, بچیوں پہ بھی ظلم ہوتا تھا, ہمیں پڑوسی کا حق نہیں تھا, ہم لڑائی جھگڑوں میں تھے, ہمارے اخلاق کچھ نہیں تھے. ہم میں سے ایک نبی آئے, انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت سکھائی, انہوں نے ہمیں حقوق بتایا, انہوں نے ہمیں ایمان بتایا اور عمل بتایا. تو نجاشی نے کہا دلیل, تو دلیل آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. وقت پہ جو جواب ہے وہ جواب دینا. پورا قرآن تھا, جتنا بھی قرآن نازل ہو قرآن وہاں پر تھا, مگر آپ نے وقت پہ کیا پڑھا, جو وقت کی ضرورت تھی, سورہ مریم کی تلاوت. کیونکہ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. سورہ مریم کی جب آپ نے تلاوت کی تو جب سورہ مریم شروع ہوا, نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کیونکہ وہ بھی جو ہے نا اہل کتاب تھا, وہ جانتا تھا کتاب کے بارے میں, علم کو جانتا تھا. تو جب سورہ مریم کی جب تلاوت ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہتے ہیں یہ تو وہی نور ہے جو توریت زبور میں آتا تھا, یہ اسی نور کا ایک نور ہے. یہ ان کو کہا کہ میں ان کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ, یہ اپنے تحفے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ, یہ اپنے تحفے پکڑو اور یہاں سے نکلو, ان کی میں حفاظت, جب تک یہ میرے شہر میں ان کی حفاظت. اور مسلمانوں کا آپ اپنے یہ شہر میں امان سے رہے اور اپنے مذہب پہ فل پریکٹس کریں. بات کیا ہے, یہ دین تھا, اس کی حفاظت کے لیے ہجرت ہوئی. ہم کون سی ہجرت کرنا ہے, ہمیں ہجرت, ہمارے بھی دشمن ہے, نفس ہے, شیطان ہے. اب نفس پہ کیسا قابو پائیں گے. تفسیر نعیمی میں آتا ہے, ایک لوہا ہے, ٹھنڈا ہے,
اس پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں. ٹھنڈے لوہے پر ہتھوڑا مارنا بیکار ہے. ٹھنڈا لوہا ہے یہ. نفس کیا ہے؟ نفس امارہ لوہا، ٹھنڈا لوہا ہے. اب اس پہ کتنے بھی ہتھوڑے مان لو، اس کو کتنا بھی بولو سننے نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے، ارے یہ باتیں تو معلوم تھی ہمارے کو، تم کیا نئے باتیں بتا رہے ہیں. وہ بولتا اس کو اثر ہی نہ ہوتا، وہ بولتا سو معلوم ہے. وہ تو سو معلوم ہے تو پھر تیرے اندر وہ ایمان کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو کچھ سو معلوم ہے تو تیرے اندر وہ آنا نا، جیسا ایمان صحابہ کا ہم نے ابھی سنا واقعہ، تو تیرے اندر تو وہ ہے ہی نہیں. تو دنیا کی طرف جیسا دنیا کی طرف کتا جیسا ہڈی کی طرف دوڑتا تو دنیا کی طرف دوڑتا. پھر تو کچھ سب معلوم ہے تو تم کتے کی طرح کیوں بنے ہوا ہے بھائی؟ دنیا کی طرف دیکھتے دوڑتا کیوں اس کی طرف؟ تو دنیا کی طرف دوڑنے والا ہے، تو غلاظت کی طرف دوڑنے والا ہے. خنزیر کیا کرتا؟ غلاظت کو دیکھ کے دوڑتا. ان بھی غلاظت کو دیکھ کے دوڑتا ہے، بد نظری کر لیتے ہوئے دوڑتا. غلاظت ہے وہ، دنیا حرام کمانے میں دوڑتا. جب تیرے اندر تو کچھ سب اتنا پتا ہے تو پھر تیرے اندر یہ غلاظت کیوں، سور کی عادت کیوں ہے تیرے اندر کتے کی عادت کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب تو معلوم ہے بول رہا، مگر وہ معلوم ہے تیرے حلق سے نہیں اترا ابھی تک. وہ معلوم ہے حلق سے نہیں اترا، اسی لیے کتے کی عادت ہے، سور کی عادت ہے، غلاظت کی طرف دوڑنا، ہڈی کی طرف دوڑنا. اور مومن کون ہے؟ ایمان والے کون ہے؟ ایمان بچانے کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے دین بچانے کی طرف دوڑتے ہیں. اور جب رک جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو ایمان بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولاد قربان، اپنے شوہر کو بھی قربان، اپنے آپ کو بھی قربان کرتے ہیں. تو تفسیر نئی مثال آتی ہے، ہتھوڑا مار رہے ہیں ٹھنڈے لوہے پہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ٹھنڈا ہے لوہا. اب لوہا کیا ہے؟ لوہے کی مثال نفس کی ہے. پہلے نفس کو گرم کرنا ہے، نفس کو پہلے گرم کریں. نفس کیسا گرم ہوگا؟ لوہے کو گرم کرنے کے لیے آگ چاہیے، نفس کو گرم کرنے کے لیے ایمان چاہیے. ایمان سے گرم ہوگا لوہا. جب گرم ہو گیا لوہا، اب عمل کی ہتھوڑے سے مارنا اس کو، عمل کر. اب جو عمل اللہ نے حکم دیا وہ عمل کرنا. عمل کی ہتھوڑے سے جب ماریں گے تو وہ جو شیپ میں آئے گا، وہ جو شیپ بنے گا، وہ جو لوہا گرم ہو کے جو مارتے مارتے ہتھوڑے سے عمل کے وہ شیپ بنے گا، تو وہ شیپ کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ کا شیپ بن جائے گا. لوہا تھا، ہتھوڑا مارے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ایمان سے گرم کرے. عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہتھوڑے سے مارنا ہے اس کو. خالی گرم کر کے رکھے، سنت نہیں لگے تو وہ شیپ چینج نہیں ہوگی. خالی لال ہوگا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، لال ہوگا ٹھنڈا ہو جائے گا. لال ہو گیا گرم ہو گیا، اب گرم ہو گیا لال ہو گیا، تو اب سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہتھوڑے سے مار کے اس کا شیپ بنانا ہے. اس کا شیپ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہو جائے. اب نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ اللہ کی مرضی سے راضی ہو جاتا ہے. اب اس کی کوئی مرضی نہیں رہتی، جو اللہ کا حکم ہے راضی رہتا. اس کی مرضی کچھ نہیں رہتی، اپنی مرضی مٹا دیتا نفس مطمئنہ. تفسیر نئی میں ایک اور مثال دیتی. دنیا جو ہے نا خوفناک جنگل کی طرح ہے. دنیا کیا ہے؟ خوفناک جنگل ہے. اس میں بہت لٹیرے ڈاکو ہیں، اور ہم جو ہے نا اس جنگل سے مسافر ہیں. یہ دنیا خوفناک جنگل ہے، اس میں لٹیرے ڈاکو بہت ہیں. ہم اس جنگل سے سفر کر رہے ہیں. اب اس جنگل میں راستے، ایک راستہ ایسا ہے جو جنگل کے باہر نکلے گا، وہ سیدھا راستہ ہے. کچھ راستے ایسے ہیں جو جنگل کے اندر ہی گھماتے رہیں گے، آپ نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملے گا. آپ اس میں چلے جاؤ گے وہ جنگل میں ہی گھومتے رہو گے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور جو نا ہر تھوڑی دور پر صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، ہر تھوڑی دور پہ نا پولیس والے ہیں، سیکیورٹی گارڈس ہیں، جو آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کو راستہ بھی دکھا رہے ہیں. ایک سیدھا راستہ ہے جو جنگل کے باہر نکالے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. اور دوسرے راستے ایسے ہیں اگر اس پہ چلے جاؤ گے جنگل کے اندر ہی گھومتے رہو. تو دنیا ایک جنگل ہے. یہ لٹیرے ڈاکو کون ہے؟ نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے. اور جو ہمارے ساتھ جو ہے سامان، قیمتی سامان ہے ہمارے ساتھ. وہ قیمتی سامان کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اولیاء اللہ فرماتے ہیں عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے ہے وہ عمل صالح ہے. جو اللہ کے لیے نہیں ہے عمل صالح نہیں ہو. عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہونا ہو. جو اللہ کے لیے ہو گیا وہ عمل صالح ہے. جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ عمل صالح بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو قیمتی سامان کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح.
اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی؟ جنگل کا، جو سیدھا راستہ جہاں پر پولیس والے بھی ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے اور جنگل کے باہر نکل جائیں گے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان کا راستہ صراط مستقیم۔ اللہ نے کس پہ انعام کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء علیہ السلام پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین۔ اب ان کا راستہ جو ہے، ان کے راستے پہ چلو گے تو سیکیورٹی گارڈز بھی ملیں گے۔ ان کا راستہ ایسا ہے جو حفاظت کے ساتھ آپ کو اس جنگل سے باہر نکال دے۔ اگر آپ ان کے راستے سے ہٹے تو کیا ہوگا؟ یا تو آپ ڈاکوؤں کے شکار ہو جائیں گے یا تو جنگلی جانوروں کے شکار ہو جائیں گے۔ اور جو آپ کا جو تحفہ آپ کے ساتھ کیا ہے، اپنی جان قیمتی ہے، اور آپ کے ساتھ جو مال ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل ہے۔ یا تو آپ کی جان ہلاکت، جان گئی تو یہ بھی گیا، اگر ایمان چلے گا تو جان لے کے بھی کیا فائدہ؟ ایمان کے بغیر جان کیا چیز ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایمان کے بغیر جو جان ہے، ایمان کے بغیر جو جان ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک اور مثال ہے، تفسیریں نہیں، دین سمجھنے کے لیے۔ دین ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین عمل سمجھ رہے ہیں، اور دین کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ مثال ہے، جسم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک سے زیادہ ہے۔ آنکھ ہے، 2 ہے، کان ہے، 2 ہے، بہت ساری چیزیں اپنے کو 2 ہے، خون زیادہ ہے اپنے پاس، بہت ساری چیزیں ایک سے زیادہ ہے، مگر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ دل۔ جسم میں بہت ساری چیزیں ہیں مگر ایک دل کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے۔ آسمان میں بہت سارے ستارے ہیں مگر سورج ایک ہے۔ جسم میں بہت ساری چیزیں ہیں مگر دل ایک ہے۔ آسمان پر بہت سارے ستارے ہیں مگر کیا ہے؟ سورج ایک ہے۔ درخت میں بہت سارے پتے ہیں، بہت سارے ٹہنیاں ہیں مگر جڑ ایک ہے۔ اسی طرح سے تمام کائنات میں بہت ساری مخلوق ہے، تمام عالم میں بہت ساری مخلوق ہے مگر خالق ایک ہے۔ تمام سب محتاج ہے مگر مالک ایک ہے۔ سب مرزوق ہے مگر رازق ایک ہے۔ سب حاجت مند ہے مگر حاجت روا ایک ہے۔ یہ سمجھنا ایمان ہے، یہ سمجھنا کہ سب مخلوق ہے مگر حاجت روا تو ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اب آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ کس لیے ہجرت فرمائی؟ دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم سے۔ اے حبیب، اب دین کی حفاظت ہم مدینہ منورہ میں کریں گے۔ اب دین کی حفاظت اے حبیب ہم مدینہ منورہ میں کریں گے، آپ ہجرت فرمائیے۔ اے حبیب آپ ہجرت فرمائیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب دین یہاں پر محفوظ نہیں رہے گا، اب دین کو محفوظ ہم کہاں رکھیں گے؟ مدینہ منورہ میں محفوظ کریں گے، آپ ہجرت فرمائیے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، تو ہم بھی ہجرت فرمانا ہے۔ ہم کس سے ہجرت فرمانا ہے؟ ہم بے معنی سے ایمان کی طرف ہجرت فرمانا ہے، ہم نفاق سے ایمان کی طرف ہجرت فرمانا ہے، ہم جو دل میں چھپا ہوا کفر ہے وہ کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کرنا ہے، دل میں چھپا ہوا جو شرک ہے وہ شرک سے ایمان کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ ہماری ہجرت یہ ہونی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف ہجرت کریں، ہم نفس کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ یہ ہجرت ہے ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت، ہم بھی ہجرت فرمانا ہے۔ ہم کہاں کرنا ہے ہجرت؟ ہم دنیا سے ہجرت کر کے دین کی طرف آنا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین شہر مدینہ ہے۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ تو مدینہ منورہ 2 ہے، ایک مدینہ منورہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، ایک مدینہ منورہ وہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ ہم آج بھی مدینہ منورہ ہجرت کر سکتے، ہم کہیں بھی رہ کے، ہم دبئی میں رہ کے بھی مدینہ میں رہ سکتے، ہم کہیں بھی رہو، ہم کہیں بھی رہو مدینہ منورہ میں انتقال کر سکتے۔ اگر وہ علم لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کی صبح شام مدینہ میں گزر رہی ہے۔ وہ جو علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ علم کیا ہے؟ ایمان اور عمل، ایمان ہونا اس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم پہ ہجرت فرمایا۔
ہجرت میں مدینہ منورہ چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے. اب دین کو قائم کرنے کے لیے پھر دوبارہ ہجرت ہوئی فتح مکہ کے. فتح مکہ لے کے تشریف آ رہے ہیں. اب فتح مکہ جب تشریف آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر ہے. کتنے؟ 10,000 کا لشکر ہے. مکہ میں کوئی کسی کی اوقات نہیں اس لشکر کا مقابلہ کر سکے، اتنا بڑا لشکر ہے. کیونکہ 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، 313 نے ان کو بھگا دیا. 3000 کا لشکر لے کے آئے، 700 نے دھول چٹا دی. 3000 کا لشکر لے کے آئے تھے، 700 نے دھول چٹا دی. خندق میں آئے، وہاں پر مار کھا کے چلے گئے. اب 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں لوگ، 313 پہ بھاری نہیں پڑ سکے تھے، 10,000 لے کے آ رہے ہیں. 700 کے اوپر بھاری نہیں پڑ سکے تھے، اب 10,000 آ رہی ہے. ایمان والے 313 کافی تھے، ایمان والے 700 کافی تھے، ایمان والے 1500 کافی تھے. اب ایمان والے کتنے ہو گئے؟ 10,000. اب 10,000 کا لشکر کے کون مقابلہ کر؟ ان لوگوں کو یہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا اگر ہمیں شہر سے نکال لیے، جان نہیں لیے تو بس ہے. یہ تھا ان کا پورا. ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یار آپ کے بھتیجے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی. زبان سے نکل گئے، یہ تو بادشاہ بن کے آ رہے. میرے بادشاہ تو پہلے سے تھے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو بادشاہ بنایا. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں دین بتا رہے ہیں. اب کیا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے نا، پتا تو ہو گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں دین، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، جسموں کو فتح کرنے کے لیے نہیں آ رہے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جسموں کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے 313 کافی ہے، جسموں پر فتح حاصل کرنے کے لیے 700 کافی ہے، جسموں پر فتح حاصل کرنے کے لیے 1500 کافی ہے. اب یہ 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، مگر 10,000 کے لشکر سے جسم کو فتح کرنے کے نہیں آ رہے، آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ اکیلے پورے مکہ کے دلوں کو فتح کر لیا آپ نے. جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے. اونٹ کے اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جو لکڑی ہوتی ہے، وہ لکڑی سے آپ کا امامہ شریف ٹکرا رہا ہے. اور آپ کے پیچھے آپ کے کوئی نواسہ نہیں ہے. امام حسین نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بڑے صحابی نہیں ہے. کون ہے آپ کے پیچھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے غلام کے بیٹے ہیں پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے کے آئے. اب اذان دینا ہے تو اذان دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے. بڑے بڑے صحابہ ہیں، قریش ہے، سب کچھ ہے، ہاشمی لوگ ہیں، سب کچھ ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا جو مکہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی، جن کو کوئی جو ہے نا انسان نہیں سمجھتے تھے. ان کو غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، غلام کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. بھیڑ بکریوں سے زیادہ ان کے ساتھ گندا سلوک کیا جاتا تھا. آپ کو کھجور کی رسیوں سے ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، آپ کے اوپر گرم پتھر رکھا جاتا تھا. کتنی تکلیفیں دیتا تھا. آپ کا جو آقا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہے، بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ اذان دینے کے لیے. دین دیکھیں، دین کیا؟ دین عمل میں ایمان نظر آنا چاہیے. عمل میں کیا نظر آنا چاہیے؟ ایمان نظر آنا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری عاجزی کیا ہے؟ کمزور کے ساتھ طاقت دکھانا، طاقتور کے ساتھ جھک جانا. ارے بھائی، حکمت کی بات کرنا، اصلاح کی بات کرنا، ہے نا، یونٹی کی بات کرنا، اتحاد کی بات کرنا. طاقتور ہے نا، طاقتور کی اتحاد. کمزور رہا، ٹھوک دو اس کو. اللہ والے فرماتے ہیں عاجزی، سب سے بڑا عاجز بندہ کون ہے؟ کمزور سے خوف کرے اور طاقتور سے بے خوف ہو جائے. سب سے بڑا عاجز وہ ہے، کیا کرے؟ کمزور سے خوف کرے اور طاقتور سے بے خوف ہو جائے. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. یہ اس کا دل بے خوف ہوتا ہے، جا کے لڑتا نہیں کسی سے، جا کے مارنا توڑنا نہیں ہے. کمزور سے خوف کر رہا.
کس سے خوف ہو رہا ہے اس کو؟ کمزور کو دیکھ کے اللہ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے. اور طاقتور کو دیکھ کے اللہ میرا مالک ہے، دل میں یقین ہے فائدہ نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، فائدے نقصان کا مالک اللہ ہے. دیکھو جو طاقت دی میرے رب نے دی ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو طاقت دینے والا ہے، جو مختار ہے، وہ میرا رب ہے. طاقتور کو دیکھ کے بے خوف ہو گیا. اب یہی کیا ہے؟ بڑے عاجز کی نشانی ہے. اب ہماری اصلیت کیا ہے؟ کمزور کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے. ماں باپ ضعیف کمزور ہو گئے. جو بھائی جن کی جاب نہیں ہے وہ کمزور ہے. جو بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، شادیوں کے بغیر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کمزور ہے. بیوی شادی کر کے آ گئی، اب ان جو ہے نا بات کرے گی ڈراتے رہتا ہے، اس کو بھیج دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، بھائی کو بھیج دیتا ہوں، گھر میں چھوڑ دیتا ہوں. بیوی کمزور ہے. بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے کمزور ہیں. اب ان شیر کہاں بنتا؟ یہی بنتا. ان کیا ہے؟ اب ان دیکھ لو، عاجز تو یہ ہے کہ کمزور کو دیکھ کے خوف کرے، طاقتور سے بے خوف ہو جائے. اب ان کیا ہے؟ ان متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے. ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، ذرہ برابر بھی تکبر رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان تو پورا تکبر سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر تکبر تو بھرا ہوا ہے. اس کے اندر ایمان کہاں ہوگا؟ ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یعنی تکبر ایمان کی ضد ہے، ایمان کی ضد ہے. اب ان کو نا میرے کو مسائل معلوم ہے، میرے کو یہ بھی مسئلے معلوم ہے، میرے کو دین کا پورا علم ہے، مسائل کو دین سمجھ رہا ہے. ایمان تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور ایمان اور عمل دین ہے، اور مسائل پورے معلوم کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. جو اس کے اوپر فرض ہے وہ مسائل ہے. ایمان تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ان طاقت کہاں دکھائے گا؟ ضعیف ماں باپ پر. جو باپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا بچپن میں، آواز سے بات کرے گا. ضعیف ماں ہو گئے کیونکہ ان کی جاب نہیں ہے، وظیفے خار ہو گئے. ماں جو ہے نا بیمار ہو گئی. ارے کیا جی تم بار بار بیمار ہوتے رہتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، جو منہ کو ہے بکواس کرے گا. کیا ہے؟ ان کمزور کے سامنے طاقت دکھا رہا اور یہ تکبر کر رہا. یعنی ایمان کی جو ہے نا اس کے پاس ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، اس کے تکبر کر رہا ہے. بیوی پہ تکبر ہے. بیوی کو دیکھ کے عاجز ہونا چاہیے نا، کمزور ہے نا وہ، عاجز ہونا چاہیے. عاجز ہوتا ہے، اس کی آواز یہاں پر بھی نکلتی. ماں باپ ضعیف ماں باپ کے اوپر بھی آواز نکلتی اس کی. بیوی شادی کر کے آ گئی نا، وہاں پر بھی آواز نکلتی. سسرال والے ہیں ان کے اوپر بھی آواز نکالتا، کیونکہ بیٹی دی ہے نا، چھوڑ دیتا ہوں. وہ آواز کیوں نہیں کر رہی؟ زیادہ بات کرے تو چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو زیادہ بات کرتا تو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے دل میں ہے. ان سمجھ رہا میں بہت بڑا ہوں، تیرے اندر تکبر ہے، بےمان ہے تو. یہ زیادہ بڑی بات ہے. بچے چھوٹے ہیں، کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر لیتے، جو چاہے کر رہا ان کے ساتھ. بھائی بہن ہے، یہ انمپلائمنٹ ہے ان کے پاس، کسی کی شادی نہیں ہوئی، جو چاہے بول رہا ہوں. بیوی سے زیادہ بات نہیں کرنا، بہنوں کو ڈرا کے رکھا، بھائی کو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. یہ جو بھی مسائل ہے. تو بات کیا ہے؟ سب سے بڑا عاجز کون ہے؟ کمزور سے ڈرتا ہے، طاقتور کا خوف نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، اب کمزور ہیں، سارے لوگ کمزور ہیں نا مکہ والے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے آئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ آ رہے ہیں. عاجزی کیسی ہے؟ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اونٹ کی لکڑی کو لگ رہا ہے. عاجزی کیسی ہے؟ ایک غلام کو اذان کے لیے ٹھہرا دیا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کے لیے اوپر تو چڑھ گئے خانے کعبہ پر. اب قبلے کی طرف کہاں رخ کریں گے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دینا ہے. اور آپ کے ایمان کی انتہا دیکھیں، آپ بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اونٹنی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گھوم رہے ہیں وہاں نظر کر کے آپ بھی گھوم رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم رہے ہیں آپ بھی طواف اوپر، اور اذان ہو رہی ہے، ساتھ میں اذان ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں نے سب کو معاف فرما دیا. اوپن اعلان ہو گیا. جب اعلان ہو گیا سب نے کہا ہماری تو شامت ہے، ہم کو تو قتل کریں گے، ہم نے تو ان کو ستایا ہے. پورے یاد آ گئے لوگ وہ چیزیں، ہم نے تو بہت کچھ کیا ان کے ساتھ، اب تو ہمارے کو جان سے ماریں گے. اگر خالی ہم کو نکال لیتے بھی بس ہے، جان سے نہیں مارا تو بھی بس ہے، یہ سوچ رہے لوگ. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. جب سب کو معاف فرما دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے دلوں کو جیت لیا. گروہ کے گروہ اسلام لے کے آئے. جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
طیف کی طرف گئے، طیف کا بھی واقعہ، جب طیف کی طرف گئے اتنے زخم کھائے، پورا واقعہ نہیں بس سمجھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک خون سے بھر گئے، جب باہر آئے طیف کے بجائے انگور کے باغ میں تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے حبیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک فرشتے کو لے کے آئے، بولے اے جبرائیل یہ کون ہے تمہارے ساتھ آئے؟ بولے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی مرضی پوچھ رہا ہے، اے حبیب آپ اپنی مرضی بتا دیں، اگر آپ مرضی بتا دیں نا یہ فرشتہ پہاڑوں کا ہے، طیف کے لوگوں کو ایز آٹے کی طرح پیس دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ ایمان نہیں لے کے آئے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں مگر ان کی اولاد ایمان لے کے آئے گی۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ دیکھیے، کافر ہے، مشرکین ہے، کافر ہے، نبی کو تکلیف دیے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی جا رہی ہے، اے حبیب اگر آپ اجازت دیے تو ان پہ عذاب ڈالتا ہوں۔ کافر اور مشرکین کو ہلاک کرنے کے لیے اجازت کس کی لی جا رہی ہے؟ یہ واقعہ سب کو پتہ ہے، طیف کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ اب اسے غور کرنے والی بات کہ مشرکین اور کفار کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مرضی کس کی دیکھ رہے ہیں؟ اے حبیب اگر آپ کی مرضی ہو، یہ امت آپ کی ہے، یہ امت آپ کی ہے، آپ کی مرضی ہو، یہ کافر ہے، یہ نے آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، ہلاک کر دیتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہو تو۔ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا سوچے؟ ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر مرضی کے سزا مل سکتی، آپ کی بغیر اجازت کی سزا مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے ہمارے لیے، اب جیسے بھی ہے ایمان والے تو ہے نا، اب جیسا بھی ایمان ہے ہمارا، چھوٹا ہے بڑا ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، رائی کے دانے سے بھی کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ شفاعت نصیب ہو، مگر ایمان ہونا رائی کے دانے کے برابر ہو یا آدھے رائی کے، ایمان جیسا آئے گا وہ ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اللہ کو پہچاننا۔ اب ایک اولیاء کی بھی بات ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ، ٹائم تو زیادہ نہیں ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا جلدی کرتے ہیں پھر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، صلو علی النبی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی ہے، مگر آپ پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، آپ کیا ہے؟ بلخ کے بادشاہ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے وغیرہ رکھتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے، مسلمان تھے۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص داخل ہو گیا، بولتے یہ تو بڑا زبردست سرایہ ہے، سرایہ نہیں، جو مسافر ہوتے تھے پہلے زمانے میں سرائے ہوتے تھے، سرائے میں کیا مسافر ٹھہرتے تھے، رات گزارتے تھے، اور رات گزار کے صبح ہونے کے بعد چلے جاتے تھے، تو رات گزارنے کے لیے سرائے ہوتے تھے پہلے۔ تو وہ اندر گھس کے دربار میں کہہ رہا ہے کہ کیا زبردست سرایہ ہے، بادشاہ بولے اس کا دماغ خراب ہے، یہ میرا دربار ہے، سرایہ بول رہا ہے اس کو۔ تو اس نے کہا حضرت سرایہ تو ہے، بولے سرایہ کیسا ہے، میرا بادشاہ ہے، یہ تجھے دربار نہ تو میرے وزیر نظر نہیں آ رہے۔ تو اس نے بولا حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ سے پہلے کون بیٹھا ہوا تھا ادھر؟ بولے میرے والد، ان سے پہلے میرے دادا بیٹھے ہوئے تھے۔ سرایہ ہے نا صاحب، ایک آ رہا ایک جا رہا، سرائے میں تو آتے جاتے رہتے نا، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، تو یہ بادشاہت کا ہے تو سرایہ ہے۔ آپ کو جو ہے نا دل کو چوٹ لگی کہ بات تو بڑی گہری بولا، میرے دربار کو سرایہ بول دیا۔ اب ایک جو ہے نا جگہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے احکام پہنچاتے، بندہ سمجھتا نہیں ہے الگ الگ طریقے سے، اور آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا میسج پہنچا رہے ہیں۔ ہم جو آج محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں ہم، دین کیا ہے، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی، دین عمل کو دین سمجھ رہے تھے، ہم عمل کو دین سمجھ رہے تھے، ایمان اور عمل دین ہے، اور عمل میں ایمان نظر آنا۔ ابھی جتنے واقعات سنے اس میں ایمان نظر آیا، ہمارے عمل میں کبھی ایمان نظر آیا نہیں آتا ہمارے عمل، کیونکہ ہے تو آئی ہے نا نظر، جو چیز اندر ہے تو نظر آتی، اندر ہے ہی نہیں ہے تو کہاں؟ ایک بندے کے اندر روح نکل گئی تو روح نکل گئی تو روح نظر آتی کیا؟
جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کو روح نظر آتی نہیں آتی, مردہ ہے وہ. ہمارا عمل ایسا ہے, ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, یعنی ہمارے عمل میں مردہ پن ہے, اسی لیے نظر نہیں آتا. جس کے جسم میں روح ہے ان سویا تو بھی روح نظر آتی, ان جاگا تو بھی روح نظر آتی, ان بیٹھا تو بھی روح نظر آتی, ان سفر میں بھی روح نظر آتی, ان اس کی گھر میں بھی روح نظر آتی. بھائی روح کس نے دیکھا آج تک؟ نہیں دیکھا. کسی نے اسکین کیا اس کو آج تک؟ کسی نے بھی اسکین نہیں کیا. کسی نے کبھی فوٹو بھی ایکس رے لے سکے اس کی روح کی ایکس رے بھی لے لیے, مگر کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں. مگر بغیر دیکھے روح نظر آتی. اسی طرح سے ایمان والوں کا عمل بغیر ایمان کو دیکھے بھی ایمان نظر آتا, ایمان نظر آتا, روح نظر آتی, ایمان نظر آتا. اب ایک بار آرام کر رہے ہیں ابراہیم بن ادم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, گھر میں محل میں آرام کر رہے, اوپر نہ دوڑنے کی آواز آئی. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, نشانیاں بتاتے ہیں, احکامات الگ الگ ذریعے سے پہنچاتے ہیں, اللہ کی مرضی. اب بندہ جو ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, کامیاب ہو گیا, ایک کان دے رہے تو پتا تھا میرے کو, سن کے نکل گیا, جاہل کا جاہل رہ گیا, یعنی بے ایمان کا بے ایمان رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. بندہ کوئی اوپر سے دوڑ رہا ہے, بولے کون دوڑ رہا ہے اوپر؟ محل میں, شاہی محل میں, ایک آواز نہیں آتی, اوپر سے دوڑ رہا ہے چھت کے اوپر. بولے کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ بولے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں. بولے یہ اونٹ, میرے محل کے اوپر اونٹ ہوتا ہے, بیوقوف ہے, یہاں پر اونٹ تلاش کرنے کی جگہ ہے. تو اس نے جواب دیا, کوئی بستر پہ بھی اللہ کو تلاش کر سکتے ہیں, کوئی بستر پہ سو کے بھی اللہ کو تلاش کر سکتے ہیں. بولے یہ کیا بات ہے بھائی؟ دو باتیں اس طرح سے ان کو میسج کلیئر ہوا. اب تیسری بار, ان کی ایک باندھی تھی, اس کا کام کیا تھا, ان کے بستر پہ پھول لگانا. پھولوں کے بستر پہ سوتے تھے آپ, تازے تازے پھول ہونا. باندھی روز لگاتی تھی. اس نے ایک دن بولا کہ بادشاہ سلامت روز بستر میں پھولوں پہ سوتے ہیں, بستر پھولوں کا لگانے کے بعد اس کا دل بولا میں آج ایک بار ذرا سو کے دیکھتی ہوں کیسا آیا تھا, خالی تھوڑا ایک بار لیٹنگ کے بول کے سوچیے. ایسا لیٹتے, تھکی ہوئی تھی دن بھر کی, جیسا ہی لیٹی نیند لگے اس کو, اب ان مست سو رہی ہو. بادشاہ سلامت کا ٹائم ہو گیا, داخل ہوئے روم میں, باندھی سو رہی. ان کا دماغ خراب ہو گیا, میرے بستر پہ سو رہی, بے ادبی کر دی نا. انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں, ہنٹر لیا سے کوڑا لے کے مارنا شروع کرے اس کو اٹھائے نہیں, اٹھ بول کے میرے بستر پہ کہیں گزاری بول کے. بادشاہ سلامت میرے بستر پہ باندھی سو رہی, غصہ مارنا شروع کرے. جیسے ہی مار پڑی اٹھ گئی. اب مار تو کوڑے کی مار ہے, کیسے خطرناک. پہلا کا زمانے کا جو کوڑا تھا ایسا مارے تو کھال لے کے آتا, تو کیسی تکلیف ہونا. مار رہے ہیں اس کو, رو رہی ہے, مار رہے ہیں, رو رہی ہے. تھوڑی دیر کے ہنسنا شروع کرتی, اور ہنسنا شروع کرتے نا, رک گئے. وہ ہنس کیوں رہی ہے, پاگل تو نہیں ہو گئی, مار پڑ رہی ہے, ہنس رہی ہے. بولے ہنس کیوں رہی ہے؟ بولی بادشاہ سلامت یہ بستر پہ میں تھوڑی دیر سوئی تو میرے کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑا, تم روز سوتے تمہارے کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی بعد میں. انہوں بولے اللہ اب تو نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہے میرے کو اپنے رب کی پہچان حاصل کرنا ہے. مقصد بیت کیا ہے؟ یاد حق اللہ دوام, یافت حق اللہ کی یاد ہمیشہ, اور جس کی یاد ہو رہی ہے اس کو پانا. بولے میں بھی اپنے رب کو پانا ہے, اس سے میری نجات ہونی ہے. اب کس کی بادشاہ ہے؟ بلخ کے بادشاہ ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بادشاہت کو چھوڑ کے ایک ولی کی تلاش میں نکلے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی تلاش میں. ایک ولی کے پاس پہنچے, خانقاہ میں پہنچے. بولے میں جو ہے نا اپنے مقصد حیات کو پورا کرنا, میری زندگی کا جو مقصد ہے, کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا. عبادت کے معنی کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, لیعرفون یعنی پہچاننا. یاد حق اللہ دوام, یافت حق. یافت حق کیسا ہوتی, پاتے کیسا؟ پہچانے تو پا لیتے, نہیں پہچانے تو نہیں پاتے. پہچاننا, پہچاننے کے لیے پہنچے. بولے میں اللہ کو پہچاننے کے لیے, اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں کیا کام کرتے؟ بولے میں بلخ کا بادشاہ ہوں. اوہ نہیں ہوتا صاحب, یہ آپ کا کام ہے؟ آپ بادشاہ ہے, یہ فقیروں کا کام ہے, آپ سے نہیں ہوتا, آپ جائیے. بولے حضرت میں بادشاہ چھوڑ کے آیا ہوں. بولے نہیں آپ سے کہاں ہوتا ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ بادشاہ سنبھالیے, یہ آپ سے نہیں ہو سکتا.
وہ جی میں نے حضرت آپ جیسا بولیں گے ویسا کروں گا, مجھے آپ قبول کر لیجئے. بیت میں تو نہیں لیتے میاں, تم جو بات کر رہے ہیں تم کتنے بات پہ اترتے ہیں دیکھتے ہیں. تم ہمارے پاس رہو, تمہارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے مریدین آ رہے ہیں وہ جو واش روم ہے اس کو صاف کرنا. کون ہے؟ بلخ کے بادشاہ, پھولوں میں سونے والے, پھولوں میں سونے والے کو کام کیا لگائے؟ ٹوائلٹ صاف کرنا. ایک رب تعالیٰ کا دین ہے, ایک نفس کا دین ہے. ہمارے پاس کس کا دین ہے وہ دیکھ لو. ایک اللہ کا دین ہے اور ایک نفس کا دین ہے. ایک نفس کا دین ہے, ایک اللہ کا دین ہے. اب وہاں دیکھنا جا رہے ہیں اس کو اللہ کا دین چاہیے یا نفس کا دین چاہیے. اللہ کے دین کا طالب ہے تو نفس کے دین کی فکر نہیں کرے گا. اگر اللہ کے دین کا طالب ہے تو بیٹھ پہلے تو وہ چیک کرنے کے لیے چھوڑ دیا. اللہ کا دین ہے اور ایک نفس کا دین. اچھی بات ہے حضرت بول کے قبول کر لیے. روز واش رومات دھو رہی اور جو عمل ملا ہو وہ عمل کر لے رہے, نمازاں پڑھ لے رہے, بیٹھے ہوئے خان خان میں. بیت پہ نہیں لیے بھائی, بیت پہ نہیں لیے, تعلیم علیم کچھ بھی نہیں دے رہے. اب خالی انتظار ہے, دیکھتے ہیں تم جو بات بولے نا میں کرتا ہوں اس کو ذرا آزما دینا, تمہارے کو تھوڑا وقت دو, دیکھتے کیا دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے دین کا طالب ہے یا نفس کے دین کا طالب, یہ دیکھنا چاہتے. تھوڑے دن گزرے, اپنی باندی کو بولے حضرت جاتے جاتے نا اس کے اوپر کچرا ڈال دے. اب حضرت صفائی وفائی کر کے بیٹھے ہوئے, وضو کر کے ہاتھ پیر دھو لے کے صاحب بیٹھے ہوئے, صفائی ہو گئی, اپنے آپ کی بھی صفائی کر لیں گے, وضو کر لیں گے, کپڑے وغیرہ چینج کر لیں گے, بیٹھے ہوئے. اب باندھی جاتے جاتے کیا کری, کچرا ڈال دیا. کتنا غصہ نا, ان کے اوپر کچرا گرا تو خاموش بیٹھتے. بادشاہ ایک لگائے, ایک بھیری مارے اس کو, بھائی وہ کنٹرول نہیں ہوتا, غصہ آیا. رو لیتے ہوئے گئے حضرت کے پاس, کیا ہوا, کیا کرا؟ بولے حضرت کچرا ڈالتے مجھے مار دیا. بلاؤ اس کو. تم سے نہیں ہوتا میاں, تم کو بولا نا بلخ کو الگ کرنا پڑتا. تم بلخ کے بادشاہ ہے, تمہارے اندر ابھی بھی بادشاہ ہے. بادشاہ کا کام نہیں ہے, جاؤ بابا نہیں ہو سکتا, ٹائم خراب کر رہے ہیں تم, اپنا بھی ٹائم خراب کر رہے ہیں, ہمارا بھی ٹائم خراب. یاد حق غلط دوام یافت حق. یافت حق کیسا ہوتی؟ علم و عرفان سے ہوتی. علم و عرفان کہاں سے ملتا؟ صحبت شیخ سے. صحبت شیخ حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم آ گئے تو بڑا توپ مارے, تو ہم آ گئے تو توپ مارے. اب دیکھو صحبت شیخ ملنے کے لیے ہمیں فری میں مل رہی, تو صحبت شیخ. اب پرمیشن لے لے حضرت, آخری موقع نہ کریں, میں ٹھیک ہے چلو. پھر شروع ہو گئے کام پہ, ٹوائلٹ دھونا. کچھ دن کے بعد پھر بولے جاتے آتے پھر ذرا کچرا ڈال, باندھی کو بولے. ان جاتے آتے پھر کچرا ڈالتے ہی معلوم تھا نا مارے تو خالی اس کو گھور کے دیکھے, غصے سے دیکھے, خالی گھور, مارے نہیں, ایکشن نہیں لیے, خالی دیکھے اس کو. باندھی گئی واپس. حضرت مارا تو نہیں ہو مگر انہیں گھور کے دیکھا, غصے سے دیکھا. بلاؤ اس کو. بولے تم گھور کے دیکھ رہے, تمہارا ابھی مطلب تمہارا جو ایک ہے اللہ کا دین ہے, ایک نفس کا دین ہے. نفس کا دین کیا ہے؟ غصہ. تمہارے اندر ابھی بھی نفس ہے, تمہارا وہ دین, تم نفس کے دین پہ ہے ابھی تک, نہیں ہو سکتا واپس جاؤ. ہم اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے, تمہارا دین تو نفس ہے, تمہارا دین تو نفس کا دین ہے. بولے حضرت آخری موقع, اگر میں اس میں فیل ہو گیا تو میں خود چلا جاؤں, موقع دے دیں. اب کام پہ لگے ہوئے, ٹوائلٹ دھو رہے ہیں. کچھ دن کے بعد پھر حکم دیا جا کے ذرا کچرا تو ڈال اس کے اوپر. جاتے آتے اس نے پھر سے کچرا ڈال دیا. آپ کیا بولے, یہ میرے سے بہتر ہے. کچرے کو اٹھا کے کیا بولے آپ, یہ میرے سے بہتر ہے, میری حالت ایسی ہے, یہ تو میرے سے بہتر ہے. بولے میں تو تجھ سے بھی گئے گزرا ہوں, وہ قبول ہی نہیں کرے حضرت ابھی تک. جب یہ بات جا کے باندی نے بتایا حضرت کو, کام والی نے, کہ حضرت آج اس نے ایسا بولا ہے, فوری بلاؤ ہے. فوری بلائے, بیت میں لیے, تعلیم دیے, ایمان کے بارے میں بتائے, لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتائے, اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا. وقت کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بن گئے, وقت کے ولی بنا دیا.
تعلیم حاصل کر لے کے جب حضرت سے اجازت لے لیے، خلافت مل گئی، اجازت مل گئی، اجازت لے کے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے کپڑے سرے اپنے، پھٹ گئے تو کپڑے سرے. بیٹا جو ہے نا پتہ چلا حضرت والد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے، والد صاحب کی خبر ملی، بچہ بھی بڑا ہو گیا. بیٹا جو ہے نا اپنی پوری فوج کو لے کے والد کے استقبال کے لیے لے کے جانے کے لیے آیا. اب کیا ہے، ابراہیم بن ادھم ہے رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، اب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. اب کیا ہے اللہ کے ولی ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. بیٹے نے کہا حضرت والد صاحب، بابا جی چلیے، ابھی بادشاہ تو اور عروج پہ ہے، آپ کا انتظار ہے. آپ جس سوئی سے سیرے تھے کپڑے وہ دریا میں پھینک دی. بیٹے بولے بہت بڑی بادشاہت ہو گئی، بہت فوج ہوگی نا، یہ سوئی جو میری دریا میں گر گئی نا، اپنی فوج کو بول نکال کے دے ذرا. بیٹا بولا عاجز آ گیا، سوئی دریا میں سے کیسا نکالیں گے، دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے، بڑا ہی دریا ہے. تو آپ نے حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی لا. ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کے آئی. ہر مچھلی اپنے منہ میں کیا لے کے آئی، سونے کی سوئی لے کے آئی. آپ نے کہا مجھے وہ نہیں چاہیے جو میری سوئی ہے وہ چاہیے. تمام مچھلی اندر چلے گئی، ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کے آئی. آپ نے وہ سوئی لے کے بولا تیری حکومت بہتر ہے یا میری حکومت بہتر ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو اس کی کر دیتے ہیں. بھائی اللہ کا ہو گیا نا، اللہ کا وہ مقصد کو پا لیا اس نے، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا فرما دیا. ساری چیزیں اس کے تابع، ابھی بھی تابع. سورج کس کے لیے نہیں کر رہا، اب ہم ابھی کچھ بھی عمل نہیں کر رہے. سورج کس کے لیے نہیں کر رہا، آسمان کس کے لیے ٹھہرے ہوئے، بادل کس کے لیے برس رہے، زمین اناج کس کے لیے دے رہی ہے. ہمارے باہر اندر یہ خون کون دوڑا رہا ہے، کس کے لیے دوڑا رہے ہیں، خون کی جو روانگی ہو رہی ہے. ہمارے اندر جو غذا بڑھ رہی ہے کس کے لیے بڑھ رہی ہے، ہمیں کون سلا رہا ہے، کس کے لیے. ہمیں جو سونا ہے ہمارے لیے ہے نا سونا، تو ہمیں سلا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں اٹھا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ. تمام چیزیں، جب تمام چیزیں ایک عام انسان کے لیے ہو رہی ہے بغیر مانگے، جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے اس کو. کوئی چیز زمین اناج اگا رہی ہے نا بھائی، مچھلی سوئی رہے تو کیا مشکل ہے، زمین سے اناج نکل رہا ہے نا. زمین مٹی ہے، مٹی سے اناج نکل رہا ہے. کس کے لیے نہیں کر رہا ہے، انسان کے لیے نہیں کر رہا ہے. تمام کائنات کا نظام انسان کے لیے چل رہا ہے. تمام کائنات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرے لیے کام کر. ان بول رہا ہوں بولا تو الگ میں الگ، بولے میں راضی ہوں تو میری عبادت کر. ان بولا نہیں، بولا تو توفیق دیا تو عبادت کرتا ہوں مگر میرے کو تو رزق چاہیے. ان بولا میں خود ہی کما لیتا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن کی آیتیں کچھ رکھ لیتے ہیں، ٹائم تو بہت ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. یہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 3 مہینے پہلے آیت مبارکہ نازل ہوئی. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی. کیا ہے نا، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا کیونکہ جتنی تقریریں تھی، جتنے خطابات تھے وہ ہو گئے. اور جو صدر خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہوا ہے ساری کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدر خطاب تھا، آپ نے گواہی دے دی، دیکھ کر گواہی دے دی، دین مکمل ہو گیا. گواہی مکمل ہو گئی، اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ کر گواہی دے دی. دین اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، مکمل کر دیا. کوئی نبی پہ دین مکمل نہیں ہوا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا. دین مکمل ہو گیا. تو یہ دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم پر مکمل کر دیے. تمام نعمتیں مکمل کر دی. جتنی نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں مکمل کر دی. اب وہ نعمتیں لینا چاہیے. دین میں اتنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا ہے، دین میں میری تمام نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میری تمام نعمتیں لینا ہے، دین میں ہے.
کیونکہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں اس میں. ہر جگہ کی ہر قسم کی نعمتیں انہیں دین میں تلاش کر. صحابہ کرام نے دیکھ لیا تھا، وہ بولے یہ پوری نعمتیں اللہ کی اس میں ہیں. ابو جہل بولا چھوڑو، بولے نہیں چھوڑتے، تو جان لے لے. یہ اللہ کی نعمتیں کیسا چھوڑیں گے ہم؟ یہ دنیا کی بھی نعمت ہے اس میں، آخرت کی بھی نعمت ہے اس میں. انشاءاللہ آگے کیا آتے ہیں انشاءاللہ بعد میں رکھتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرمانے والے، اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ.